اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف ہم پڑھ رہے تھے، جس میں یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رتبہ دیا کہ آپ مصر کے وزیر خزانہ بنے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دور دراز سے لوگ گندم لینے کے لیے آپ کے پاس آئے، یہاں تک کہ پھر آپ کے بھائی بھی آپ کے پاس آئے۔ آپ نے ان کو پہچانا، انہوں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ پھر آپ نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے نا پھر نیکسٹ ٹائم جب آنا تو اپنا جو بھائی ہے ایک اور بنیامین، اس کو بھی لانا۔ وہ لے کے آئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، پھر ان کو بتایا، پھر یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس رکھا۔ اس کو اللہ نے ان کو ایک ہیلا سکھایا جس پہ تو اب وہ بھائی جو تھے انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنے والد تھے یعقوب علیہ السلام سے کہ ہم اس کو ضرور واپس لائیں گے۔ اب یہ یوسف علیہ السلام نے ایک حکمت عملی سے ان کے پاس رکھا، تو وہ کہنے لگے کہ آپ ہمیں سے کسی اور کو لے لیں اور بنیامین کو چھوڑ دیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ فلما، بس یہاں سے ہم پڑھیں گے، جب فلم مستیئسوا، جب مایوس ہو گئے منہ اس سے، یعنی یوسف علیہ السلام سے انہوں نے گفتگو کی، کوشش کی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے اور کسی اور بھائی کو ان کے جگہ رکھ لیا جائے، تو یوسف علیہ السلام نہیں مانے۔ جب مایوس ہو گئے منہ، یوسف علیہ السلام نے خلصوا نجیہ، خلصوا الگ ہو گئے، تو خالص ہوتا ہے نا، خالص کر دینا، الگ ہو جانا، الگ ہو گئے وہ سارے نجیہ، سرگوشی کرنے لگے اب کریں کیا۔ قال کبیرہم، تو ان جو بڑا تھا ان میں سے اس نے کہا الم تعلموا، کہ آپ کو معلوم نہیں کہ ان اباکم، بے شک آپ کے والد جو ہے، ٹھیک ہے، قد اخذ علیکم، لیا ہے تم سے، موثقا، عہد لیا ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، کہ بھئی تم نے واپس لانا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان اباکم، ابوکم کیوں نہیں ہے نوشین بہن؟ اباکم کیوں ہے؟ مطلب کہ وہ کافی سارے بھائی ہیں نا، مطلب ایک نہیں ہے نا۔ منصوب حالت میں آپ کا سوال کیا حالت، ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ اباکم کیوں ہے، ابوکم کیوں نہیں ہے؟ ابوکم کیوں نہیں ہے؟ اباکم، ان اباکم، ہاں، تو انا کے بعد جو ہے وہ ہوتا ہے نا، اس کو منسوب کرنا ہوتا ہے نا۔ منسوب کرنا ہوتا ہے، منسوب کرنا ہوتا ہے، تو حالت نسبی میں ہوتا ہے، اور حالت جو رفعی ہوتی ہے، ابو حالت رفعی ہوتی ہے اور ابا حالت نسبی ہوتی ہے۔ اس لیے ان اباکم، بے شک آپ کے والد نے، قد اخذ، بے شک لیا تھا تم سے، موثقاً عہد، من اللہ، اللہ کے لیے، ومن قبل، اس سے پہلے، ما فرتم، جو تم نے کمی کی ہے، فی یوسف، یوسف کے معاملے میں، کہ ان کو آپ نے جو ہے وہ کنویں میں بھی ڈالا، یہ باتیں بڑا کہہ رہا ہے ان کو، ٹھیک ہے نا۔ کہہ رہا ہے فلن ابرح الارض، میں نہیں چھوڑوں گا یہ زمین، بھئی میں تو واپس نہیں جاتا، بڑے نے کہا، لاوی غالباً اس کا نام تھا، لاوی، ہاں، میں تو نہیں جاتا، حتیٰ، یہاں تک، یا اذان لی، اجازت دے مجھے، ابھی میرے والد صاحب، او یحکم اللہ لی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے کوئی حکم صادر فرمایا، ادروائز میں نہیں یہاں سے جاؤں گا، میں کس منہ سے جاؤں؟ وہ خیر الحاکمون، وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، تو آپ سارے نا والد صاحب کی طرف لوٹ جائیں، فقولوا، ان سے کہیں، یا ابانا، یہ بابا جی، ان نبنا کا، بے شک آپ کے بیٹے نے سرق، چوری کی ہے، جا کے بتا دیں کہ آپ کے بیٹے نے چوری کیا۔ وما شہدنا الا بما علمنا، ہم نہیں گواہ مگر جو ہم جانتے ہیں، وما کننا للغیب حافظین، اور غیب پر ہم محافظت نہیں رکھ سکتے، جو ہم نے دیکھا ہے وہ ہم بتا رہے ہیں کہ اس نے چوری کی ہے، اس کے سامان سے وہ پیالہ نکلا ہے۔ ہاں، اگر آپ مزید تسلی کریں، وَاسْأَلْ قَرْيَةَ، پوچھ لیں بستی والوں سے، التی، وہ جو کننا فیہا، جس میں ہم آئے تھے، جس میں ہم ہیں نا، جس بستی میں، وہاں ان بستی والوں سے جا کے آپ پوچھ لیں، وَالْعِيرَ، اور اس قافلے سے پوچھ لیں، التی، وہ جو اقبلنا فیہا، جس میں ہم آئے تھے، اس قافلے والوں سے بھی بابو جی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں،
ہم غلط بات نہیں کر رہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی نے ان کو یہ ساری وصیت کر کے نصیحت کر کے بھیجا، وہ چلے گئے۔ ظاہر ہے قال بل سورت لکم، تو جب پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ ساری انہوں نے باتیں بتائی۔ بل سولتم، بنا لیا ہے، لکم تمہارے لیے، انفسکم تمہارے جی نے، امرن ایک کام، فصبر جمیل، میرا کام یہ ہے بھی اللہ پر صبر کرنا ہے۔ عسى اللہ ان قریب ان یاتینی، اللہ لے آئے میرے پاس بھی ان کو جميعا، سب کو، ہو سکتا ہے اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے۔ انہ، بے شک وہ، هو العلیم الحکیم، و علم والا حکمت والا ہے، میں صبر کروں گا۔ وتولی عنہم، اور وہ ان سے پھر الگ چلے گئے یعقوب علیہ السلام۔ وقال یا آسفا علی یوسف، اور کہا ہے افسوس یوسف پر، یعنی بس درد سے یہ بات یوسف علیہ السلام کو یاد کر رہے تھے۔ وَب یدت عیناہ، آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، من الحزن، غم سے، فهو کظیم، وہ جو اس غم کو برداشت کر رہے تھے، کاظمین کہتے ہیں نا غصے کو پینے والے، کظیم اس غم کو برداشت کرنے والے، تو اس غم کو برداشت کرتے کرتے آنکھیں ان کی سفید ہو گئی حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ قالو، انہوں نے کہا، بیٹوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، تفتو تذکر یوسف، ہاں آپ اس طرح یوسف کا ذکر کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے، ہلاک کر دیں گے اپنے آپ کو، حتیٰ تکون حردن او تکون من الحالکین، یہاں تک کہ آپ بیمار ہو جائیں گے، او تکون من الحالکین، یا اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ ابھی تک یوسف یوسف آپ بس کری جا رہے ہیں۔ حال اب بیٹے اور باپ میں یہ ساری گفتگو اللہ یہ بیان فرما رہا ہے۔ اب گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے، ظاہر ہے والد صاحب کو جو بچے وہ سمجھاتے ہیں بیٹا اب چھوڑ دیں، ابو جی اب چھوڑ دیں، ہاں وہی طریقہ کار۔ قال، حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں، انما اشکو، میری شکایت، میری التجا، بسی، میری بے قراری، و حزنی، اور میرا غم، اللہ، اللہ کی طرف سے ہے بھائی، میں اللہ کو سنا رہا ہوں، میری بے قراری اللہ کی بارگاہ میں جا رہی ہے۔ وعالم، میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ کی بارگاہ میں سے، ما لا تعلم، جو تم نہیں جانتے، میری بے قراری۔ اب یہ دیکھیں اللہ کے نبی ہے، اللہ کس طرح آزماتا ہے، دکھوں میں سکھوں میں کس طرح، یہ دنیا ہے، بس اللہ تعالیٰ خوشیاں بھی دیتا ہے، سکھ بھی دیتا ہے، دکھ بھی دیتا ہے، تو اللہ کی رضا پہ راضی رہنا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری بے قراری وہی دیکھ رہا ہے، میں جانتا ہوں اس اللہ سے متعلق جو تم نہیں جانتے۔ یا بنی یذھبوا، اے بیٹو جاؤ، ہمت نہ ہارو، جاؤ، اذهبوا جاؤ، فتحسسوا، ڈھونڈو، من یوسف، یوسف کو، یعنی یوسف سے متعلق معلومات لو، وأخی، ان کے بھائی سے متعلق، من منسے متعلق معلومات لو، ولا تیأسوا، لیکن نا امید مت ہونا، من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے، ولا تیأسوا، یہ کون سا سیگا ہے غلام محی الدین؟ سر یہ امر کا سیگا ہے۔ امر ہو سکتا ہے جی۔ بنت ارشد، یہ کون سا سیگا ہے ولا تیأسوا؟ امر نفی میں لائے نہیں کا سیگا سر۔ نہیں کا، غلام محی الدین نہیں کا سیگا ہے، لائے نہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں حارث صاحب السلام علیکم۔ حارث صاحب وعلیکم السلام حضرت۔ کیا حال ہے؟ لائے نہیں اور لائے نفی میں کیا فرق ہے؟ ذہن میں نہیں آ رہا ابھی، مس جی ہو گیا اسد علی، ذہن۔ اسد علی، لائے نہیں اور لائے نفی میں کیا فرق ہے؟ لائن نہیں میں حضرت منع کرنا ہے کسی کام سے، اور نفی میں اس چیز کا انکار کرنا۔ یہ تو معنی میں ہو گیا، لفظوں میں کیا فرق ہے؟ پہچان کیسے ہوگی؟ لفظوں میں جی نوشین بہن، اس میں لا لگتا ہے اور ہوں لا نفی کے ساتھ ماں لگتا ہے۔
اس میں لال لگتا ہے، اس میں مال لگتا ہے. جی بنت ارشد. سر لائن نفی کے ساتھ لن لگے گا؟ نہیں نہیں نہیں، جو لائے نفی ہوگا نا، لائے نفی اس کا مطلب جیسے لا یدرب وہ نہیں مارتا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. لا تدرب تو نہیں مارتا، اور نہیں ہوگا لا تدرب تو مت مار، یہ تو ہوگا معنی میں. لیکن پہچان یہ ہوگی کہ جو لائے نفی ہوتا ہے نا وہ لفظوں میں کچھ عمل نہیں کرتا، ٹھیک ہے، مضارع ویسے رہتا ہے. جو لائے نہیں ہوتا ہے نا وہ مضارع کو ساکن کر دیتا ہے. جہاں 5 صیغے آتے ہیں نا، یدربو، تدریبو، تدریب، ادرن، ادرب، ان کو ساکن کر دیتا ہے اور نون اعرابی گرا دیتا ہے. نون اعرابی کیا کر دیتا ہے؟ یدربون ہے نا، لا یدربو ہو جائے گا، نہ مارے وہ. تدریبون لا تدریبو ہو جائے گا، نون گر جائے گا. تئی اسون تھا، نون گر گیا، ولا تئی اسو، نون گر گیا. جی حارث سمجھ آئی؟ حارث جی حضرت. کیا فرق محسوس ہوا؟ حضرت یہ جو لائے نہیں ہے، یہ آخری جو سیغہ ہوتا ہے اس کو ساکن کر دیتا ہے، جیسے لا نضرب، لا تضرب. تو جو یعنی کہ وہ جو لم والا عمل ہے نا یہ وہی عمل کرتا ہے. جی حضرت، جو دوسرا ہے یعنی وہ 5 صیغوں کو ساکن کرتا ہے. کتنوں جی کو؟ حضرت 5 سیغوں کو ساکن کرتا ہے. ہاں اور جو 5 کو دوسرا ساکن. والا ہے وہ آخر میں عمل نہیں کرتا، کسی کا آخری حرف ہوتا ہے. جی جی ٹھیک ہے. ہاں تو یہ لفظوں میں عمل کرتا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ لفظوں میں عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. جو لائے نہیں ہے، لائے نفی ایسا نہیں کرتا. ٹھیک ہے. ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. انہ بے شک لا ییأسو، بے شک نہیں مایوس ہوتے. اب آئے گا لا ییأسو، یہ لائے نفی ہے. اگر لائے نہیں ہوتا نا یہ لا ییأس ہونا چاہیے تھا، ساکن ہو جانا چاہیے تھا. بے شک مایوس نہیں ہوتے ہیں من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے، الا القوم الکافرون، کافر اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، مسلمان مایوس نہیں ہوتے. یہ کس نے کہا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹوں کہ جاؤ اور یوسف کو ڈھونڈو اور اس کے بھائی کو. واپس آ گئے. پھر بیچ میں سارا اللہ نے چھوڑ دیا. ہاں بیچ میں انہوں نے، والد نے کہا، اب ظاہر وہ نکلے ہیں اپنے گاؤں سے، پھر سفر کیا، مصر پہنچے. بیچ والی چیز اللہ نے چھوڑی تاکہ خود ہی سمجھ جاؤ. فلما دخلوا علیہ، پھر جب وہ پہنچے یوسف علیہ السلام کے پاس، داخل ہو یعنی ان کے پاس آئے، قالوا کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا ہم کو چھو گیا ہے، واہلنا اور ہمارے اہل خانوں کو، الضر تنگی، ہمیں بڑی تنگی ہے، وجئنا ہم آئے ہیں، لائے ہیں، ببضاعۃ پونجی لے آئے، مزجاۃ بس تھوڑی سی پونجی لے آئے ہیں، بس وہ نہیں، تھوڑا سا پیسہ لائے ہیں جو بھی اس وقت چلتا تھا. فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، تو ہمیں نا ذرا دانے دے دو، جو ہمارے پاس اناج وہ دے دو. وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، آپ ہم پر صدقہ ہی کر دیں. یہ صدقہ یہ بس مطلب ہے ہی نہیں نا اتنا. ان اللہ، بے شک اللہ، یجزی المتصدقین، صدقہ کرنے والوں کو اللہ جزا دیتا ہے. تو انہوں نے دعا بھی دی، سارا کچھ. یہ بھائیوں نے بات کیا کہ قال هل علمتم، یوسف علیہ السلام، تمہیں معلوم ہے، ما فعلتم، تم نے کیا کیا تھا، یوسف کے ساتھ، و آخری اس کے بھائی کے ساتھ، اذا انتم جاہلون، تم نادان ہو، تمہیں پتہ نہیں. یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام نے کی. قالو کہنے لگے انکا لانت یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ تو کیونکہ یوسف علیہ السلام ان کی ساری پچھلی باتیں وہ دہرا رہے تھے، اور نام بھی پتا یوسف، تو انہوں نے تو بتا ہی نہیں تھا نا یوسف. یہاں پیچھے ایک ذکر ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کے بھائی نے بھی ایسا کیا تھا. ٹھیک ہے نا. کدھر ہے؟ ہاں، اور ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، تو نام نہیں لیا تھا. انہوں نے کہا جی یہ چوری تو اس کے بھائی نے بھی کی تھی. یہاں جب یوسف علیہ السلام نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرے بھائی ہے. قد من اللہ علینا، بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا. انہ، بے شک خدا وہ، من یتقی، جو پرہیزگاری اختیار کرے، وہ یصبر،
صبر کرے فإن اللہ بے شک اللہ لا یضیع اجر المحسنین اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا. ٹھیک ہے. بنت ارشد فإن اللہ اللہ لفظ اللہ اس پر زبر کیوں آئی ہے پیش کیوں نہیں آئی بنت ارشد سر انا کی وجہ سے ان کی وجہ سے. شاباش. آگے پورا جملہ جو ہے نا اس کی خبر بن جائے گا لا یضیع اجر المحسنین. قالو کہ لگے تاللہ اللہ کی قسم بھائیوں نے کہا دیکھا یوسف علیہ السلام کا رتبہ اللہ کی قسم لقد آثرک اللہ علینا اللہ نے آپ کو فضیلت دی ہم پر وَإِن كُنَّا اگرچہ ہم تھے لخاطئین خطا کار تھے. قال تو یوسف علیہ السلام کہا لا تثریب علیکم اليوم آج تم پر کوئی بوجھ نہیں ہے کوئی تم پر ایسی بات نہیں ہے. یغفر اللہ لکم اللہ تمہاری بخشش فرمائے. وہ ارحم الراحمین وہ کون ہے ارحم الراحمین سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. کون جی اللہ تبارک و تعالی. اب کیا کرو اذهبوا بقمیصی لے جاؤ میری یہ قمیص حاضہ فالقوا اس کو ڈالو علی وجہ ابھی میرے والد کے چہرے پر یاتی بصیرہ ان کی بصارت لوٹ آئے گی. انہوں نے باتیں کی. ٹھیک ہے. تو بتایا کہ والد صاحب آپ کے غم میں نابینا ہو چکے ہیں بینائی جا چکی ہے. تو انہوں نے کہا یہ میرا کرتا لے کے جاؤ. واتونی باہلکم اور لے آؤ اپنے گھر والوں کو اجمعین سب کو لے آؤ. ولما فاصلت العیر جب یہ قافلہ جدا ہوا مصر سے نکلا قال ابوہم وہاں کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے انی لعاجد ریح یوسف میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو پا رہا ہوں. لولا ان تفندون اگر تم یہ نہ کہو کہ یہ بوڑھے کو کیا ہو گیا ہے یہ میرے خلاف ایسی بات نہ کہو تو میں تو یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں. اب یہ محبت کہتے ہیں دلوں کو دلوں سے راہ ہوتی ہے محبت. قالوا تاللہ انہوں نے کہا گھر والوں نے جو ظاہر وہاں پوتے تھے کوئی اس طرح جاننے والے ہوں گے بیٹے تو سارے ادھر آ گئے یا شاید ایک دو بیٹا پیچھے رہتا ہو. قالوا تاللہ انہوں نے کہا جی اللہ کی قسم گھر والوں نے کہا انک بے شک آپ لفی دلالک القدیم دلالک دلال منا ہوتا ہے گمراہی. تو دلال کے کئی معنی ہیں یا دلال یعنی کہ آپ محبت میں فریفتہ ہے قدیم پرانی محبت میں آپ فریفتہ ہیں. ولضالین منا ہوتا ہے گمراہ. تو نبی کے بارے میں تو ہم یہ نہیں کہ تم پرانی گمراہی میں تھے نہیں تم تو پرانی محبت میں یوسف کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہو اس لیے تمہیں یوسف کی جو ہے وہ خوشبو کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. فلما جب ان جاء البشیر ٹھیک ہے جب بشیر آیا بشیر یعنی خوشخبری دینے والا آیا کہ بھائی یوسف علیہ السلام کا یہ کرتا ہے ہم نے تو یوسف کو ڈھونڈ لیا کتنی بڑی خوشی کا سما ہوگا پورے علاقے میں کہ یوسف علیہ السلام جی زندہ ہیں اور وہ ماشاءاللہ عزیز مصر ہیں. کیا بات ہے. القاہ علی وجہی تو انہوں نے پھر وہ جو کرتا تھا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ایسے ہی مس کیا فرتد بصیرہ تو بینائی واپس آ گئی. اب کرتے سے بینائی واپس آ گئی. جی حارث صاحب اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کرتے سے بینائی واپس آ گئی. حضرت یہ تو ویسے اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے لیکن ایسے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دیا ہے کہ یہ سبب بن جائے میرے خیال میں. اللہ کے جو نبی ہیں تو ان کے جو ہے وہ ان میں بھی برکت ہے. جی 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 غلام محی الدین بھائی آپ کیا اس بارے میں کچھ بتائیں گے. جی سر جیسے آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی سے اس کی نسبت تھی اس کرتے کی تو اس میں اتنی برکت تھی وہ بھی اللہ کے نبی کے پاس ہی آیا اور اس کی آنکھوں سے لگا تو اللہ نے ان کی بینائی واپس کر دی. تو یہ برکتیں ہیں ایسے ہی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں نسبت رکھتی تھی ان کے جسم سے مس ہوا پانی ان کے بال مبارک جب تو یہ صحابہ کرام سنبھال کے رکھتے تھے نسبت کی وجہ سے. جی بالکل بالکل یہ اس آیت کی تفسیر دیکھ لیجیے گا نا طبیان قرآن میں یا
सिरात अल जिनान में, तो आपको बहुत सारे और हवाले मिलेंगे इस बारे में कि इनमें मतलब क्या कितनी मतलब जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की भी बहुत सारी इसमें आपको अहादीस मिलेंगी कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उंगली मतलब कटोरे पे आप हाथ फेरते थे तो मोमिन जो है ना धोवन बना लेते थे उसको, यानी कि बीमारों को पिलाते थे, उन्हें शिफा मिलती थी। ये मुस्लिम में हदीस है, ठीक है। इस तरह बहुत सारी और रिवायत आपको मिल जाएंगी जिसमें यह है कि आप अलैहिस्सलाम की भी एक कुर्ता होता था आप अलैहिस्सलाम का। तो उम्मे सलमा कहती हैं कि बीमार आते थे तो उस कुर्ते का जो एक हिस्सा पानी में डुबोते थे, बीमारों को पिलाते थे तो बीमार ठीक हो जाते थे, ठीक है। तो अब यहाँ जो कहते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल नहीं हल कर सकता, ये तो कुर्ता मुश्किल हल कर रहा है, तो ये अल्लाह की इज़्ज़त से है। जबकि अल्लाह के वली के पास जाता है ना कि ये काम करेंगे, तो मतलब वो नहीं करेंगे, वो अल्लाह की इज़्ज़त से होगा जो भी होगा, ठीक है जी। तो ये इनकी बरक़ात हैं, अल्लाह के नबियों की क्या है, उनके जिस्म की बरक़ात। नबी अलैहिस्सलाम के जो जिस्म अतहर से खुशबू आती थी, पसीना जो था उसमें से खुशबू आती थी, ठीक है। वो शादी में इस्तेमाल होता था। आप अलैहिस्सलाम के लुआब में बड़ी बरकत थी, आपके जो झूठा था उसमें बड़ी बरकत थी, ठीक है। तो ये नबियों को अल्लाह ने शान था, तो जो गुलाम हैं उनकी भी बरकतें होंगी, क्यों नहीं होंगी। जो नेकोकार हैं, अल्लाह के वली हैं, दोस्त हैं, तो वो नबी के जो गुलाम हैं तो उनके झूठे में बरकत होगी, उनकी जो चीज़ें होंगी उनमें भी बरकत होगी। कुछ लोग नहीं मानते कि देखिए बस बस नबी तक है, भाई जो नबी के गुलाम हैं उनकी भी तो है ना। नबी अलैहिस्सलाम के मौजूज़ात हैं तो उनके गुलामों के करामात हैं, ठीक है। तो ये जी असद अली। हज़रत वो आप कह रहे हैं नबी तक है, वो नबी तक भी किधर मानते हैं? कहते हैं जी मतलब वो मुख्तलिफ हवाले वैसे जो उस कॉन्टेक्स्ट में आते नहीं है, लेकिन कि अल्लाह के नबी ने अपनी फातिमा को कहा कि मैं क़यामत के दिन तुम्हें बख्शवा नहीं सकूंगा, यानी कोई सिफारिश नहीं कर सकूंगा। हालांकि वो इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है हदीस, लेकिन फिर हाँ भी अब इधर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी तो अपने वालिद के लिए पैगाम भेज सकते थे कि आप अल्लाह से दुआ करें, आपकी आंखें ठीक हो जाएं, अल्लाह आपको बीनाई दे, या खुद भी कर सकते थे, अल्लाह के नबी हाँ थे, जी बिल्कुल। दुआ से। हाँ, तो अब देखे ना वो ये जो आयत हदीस बार बार कोट करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे काम नहीं होऊंगा, तो उसी फातिमा ज़हरा के बारे में फरमाया कि जन्नती औरतों की सरदार होंगी, ठीक है। अभी मैं कराची गया तो वहाँ एक लड़का मिला, तो ये उसने ये हदीस पेश की कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो है वो फातिमा मैं तेरे काम नहीं होऊंगा। तो मैंने कहा मैं तेरे काम आऊंगा भाई, मैंने कहा मैं तुम्हें तुम्हारी बख्शिश कराऊंगा। ये नबी अलैहिस्सलाम के फरमान की रोशनी में ये हदीस है, नसाई शरीफ में हदीस है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस तरह तुम दुनिया में एक दूसरे से हक लेने के लिए लड़ते हो, तो कयामत के दिन जो जन्नती होगा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में झगड़ा करेगा, या बारी ताला ये मेरा साथी था, ये मेरा नमाजी था, मेरे साथ नमाजें पढ़ता था, ये जहन्नम में कैसे गया। तो वो झगड़ा करेगा, अल्लाह फरमा के जा उसको जहन्नम से निकाल के ले आ। वो जन्नती जो नमाजी होगा वो दूसरे को जहन्नम से निकाल के ले आएगा। अल्लाह फरमाएगा और जो जिनको जानते हो सबको निकाल के आओ, यहाँ तक कि अगर उसके जो है वो उनके दिल में राई के जर्रे के बराबर भी ईमान है तो वो जो है वो उसको निकाल के ले आओ, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें मौजूद हैं, इस पर मेरी वीडियोस भी हैं। तो अब ये वो एक जो उसका पस मंज़र कुछ और है। नबी अलैहिस्सलाम सब तबलीग कर रहे थे, सबको अल्लाह की बारगाह से, अल्लाह के अज़ाब से डरा रहे थे। उसका ये पस मंज़र था कि आप डरा रहे थे कि तुम अगर ईमान नहीं लाओगे तो मैं काम नहीं आऊँगा। तो ज़ाहिर है जो ईमान नहीं लाएगा तो उसको उसकी तो मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो अल्लाह की बारगाह में सिफ़ारिश करे अल्लाह की इज़्न के साथ। तो इज़्न नबी अलैहिस्सलाम को है, वो सिफ़ारिश भी करेंगे। तो अगर ये कहना कि वहाँ नबी कह रहा है कि मैं फातिमा तेरे काम नहीं होगा, तो किसी के काम नहीं होंगे, तो इल्ला बिइज़्निही किधर गया? तुम तो कुरान का फिर इस तरह इनकार कर रहे हो। नबी अलैहिस्सलाम का जो फरमान है एक उसका एक पस मंज़र था। आप अलैहिस्सलाम सबको तबलीग कर रहे थे, सबको दावत दे रहे थे कि तुम अल्लाह को मानो, अल्लाह के अज़ाब से डरो। उसी पस मंज़र के लिहाज से आप अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया, तुम उसको पकड़ के हर जगह उठा के लगा रहे हो, तो फिर शफ़ाअत कुबरा किधर गई फिर?
میں میرا اس پر ایک پورا میں ابھی آپ کو دکھانا چاہوں، اگر آپ اس میں زیادہ جو ہے وہ کہتے ہیں دلچسپی لیں گے تو میں آپ کو بھیجوں گا، ٹھیک ہے جی. اس میں شفاعت سے متعلق میں نے پورا اس پر کئی ساری روایات اس میں جمع کی ہیں. نمونے کے طور پر میں آپ کو یہاں دکھانا چاہوں گا. ضرور بھیجیے گا سر PDF اس کی. یہ میں نے اس کی پوری PDF جو ہے نا وہ جمع کی ہے، ٹھیک ہے جی. ابھی میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، تو یہ بڑے مطلب محنت کی ہے، ٹھیک ہے جی. شاید آپ کی بڑا کام آئے یہ چیز. ٹھیک، یہ شفاعت کبریٰ والی حدیث ہے 65 ٹھیک ہو گیا. اب آگے دیکھیں، بچے بھی شفاعت کریں گے، چھوٹے بچے. مسلم میں ہے، تم تو کہہ رہے کو فاطمہ میں تمہارے کام نہیں ہوں گا، نبی علیہ السلام فرماتے چھوٹے بچے کریں گے، ٹھیک ہے جی. اچھا اس سے اچھا یہ چھوٹے بچے کریں گے، پھر روزہ قرآن کریں گے. شہید 70 لوگوں کو جنت میں لے جائے گا، 70 لوگوں کو. یہ سارے حوالے موجود ہیں نیچے. اور اس کے علاوہ حضور فرماتے ہیں کہ میرے امت کے ایک آدمی کی شفاعت کی وجہ سے قبیلہ بنو تمیم کی تعداد سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، صرف ایک کی وجہ سے، ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام کی امتی شفاعت کریں گے، یہ بھی اس پہ سارا کچھ میں نے. قرآن سفارش کرے گا. مومن مسلمانوں کی شفاعت کے لیے یہ دیکھیں، یہ جو ابھی میں بتا رہا تھا نسائی 5013 نمبر روایت ہے، 5013. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، تم دنیا میں اپنے حق کی خاطر اتنا نہیں جھگڑتے جتنا جھگڑا مومن اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے اپنے ان مسلمان بھائیوں کے بارے میں کریں گے جو آگ میں داخل کیے جائیں گے. وہ مومن کہیں گے یہ ہمارے وہ مسلمان بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، وہ روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے، تو ان کو آگ میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جاؤ، جنہیں تم پہچانتے ہو ان کو نکال لاؤ. وہ جائیں گے، ان کو ان کی صورتوں سے پہچانیں گے اور وہ ان کو نکال کے لے آئیں گے، ٹھیک ہے. تو اس پہ پوری میری تحقیق ہے. وہ جو مرزا جہلمی نے بات کی تھی کہ وہاں جو ہے نا وہاں باب کام نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے جی، وہاں تو نفسی نفسی ہوگی. وہ ایک نفسی ایک وقت پر ہوگی جب انبیاء علیہ السلام نفسی کریں گے نا. قیامت کا ایک اس کے پورشن ہوں گے، کئی حصے ہوں گے. پہلے حصے میں جب شفاعت نہیں ہوگی، تمام نبی نفسی کریں گے، آپ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ علیہ السلام شفاعت کا پھر دروازہ کھولیں گے، یعنی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد. یہ جو 65 نمبر حدیث ہے جو میں نے آپ کو دکھائی ہے بخاری کی، تو پھر اللہ آپ کی سفارش قبول کرے گا. وہاں سے پھر انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام، صحابہ کرام، پھر وہاں سے سفارش کا دروازہ کھلے گا. اللہ کے ولی بھی اور میں اور آپ بھی، اللہ ہمیں قوت دے گا تو ہم اپنے بھائیوں کی، جاننے والوں کی اب سفارش کریں گے. تو یہ ساری تحقیق ہے. آدھا دین پیش کرتے ہیں اور عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو یہ میں نے اس پہ کافی کام کیا ہوا ہے. تو کبھی بھی آپ کو ضرورت پڑے تو انشاءاللہ میں بھیج بھی دوں گا. آپ غلام محی الدین کہہ رہے ہیں تو میں اس کی PDF بھیج دوں گا انشاءاللہ، تو آپ اس کو دیکھیے گا، ٹھیک ہے جی. جی السلام علیکم گیلانی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدر محترم کیا حال ہے؟ جی الحمد جی رمضان مبارک ہو آپ کو جناب. خیر مبارک. آپ پاکستان میں ہی ہیں؟ جی پاکستان میں انشاءاللہ ادھر انشاءاللہ. چلے ٹھیک ہے. تو ہماری بات ہو رہی تھی، آپ علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ کرتا بھیجا کہ میرے والد کے چہرے پر اس کو لگاؤ، ٹھیک ہے جی. تو ان کی پھر جو ہے بینائی واپس آ گئی. اچھا جی. قال الم اقل لکم، یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ سے متعلق اللہ کے بارے میں جانتا جو تم نہیں جانتے. اچھا یہ بات ہو گئی. اب آنا بیٹوں نے کہا اے ابو جی استغفر لنا، ہمارے لیے بخشش مانگیے، ذنوبنا ہمارے خطاؤں کے متعلق، انا کننا خاطئین، ہم نے خطائیں کی ہیں. تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ ہمیں معاف کر دے. اتنا ہم نے مطلب یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا. پھر تو قال یعقوب علیہ السلام فرمایا سوف استغفر لکم ربی،
ٹھیک ہے جی. جی عیسیٰ غزالی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب. اچھا یہاں صوف کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ صوف جو آ گیا یہ کیا ہے؟ کیوں آیا صوف؟ صوفہ کا مطلب ہوتا ہے نا ان قریب. ہاں صوف جب فعل پر آ جائے تو اس کا کیا معنی بنتا ہے؟ ان قریب. ان قریب یہ فعل کی علامت ہے، ہاں فعل کی علامت ہے. ٹھیک ہے، جی. معنی ان قریب ہو جائے گا. اور یہ صوف کس کی علامت ہے؟ فعل کی. سوف استغفر لکم ربی، میں اپنی بارگاہ میں ان قریب جو ہے دعا کروں گا. یعنی ان قریب مطلب اب نماز کے بعد کروں گا یا تھوڑی دیر کے بعد جا کے میں دعا کروں گا، اکیلے جا کے رب کو مناؤں گا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. فلما دخلوا علی یوسف. اچھا یہاں اوپر آپ نے پڑھا نا کہ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، تم اپنے اہل خانہ کو میرے پاس لے آؤ. کس نے کہا تھا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا. تو ہمارے ایک استاد تھے یونیورسٹی میں، جس یونیورسٹی فیصل آباد میں، تو تھے دیوبندی. انہوں نے یہ بات کہی جو میں بار بار مجھے ابھی تک یاد ہے. انہوں نے کہا جی حضرت یوسف علیہ السلام خود نہیں گئے، اپنے باپ کو لینے کے لیے خود نہیں گئے، بلکہ ان کو بلایا. تو انہوں نے اس سے رزلٹ نکالا کہ خود نہیں گئے اور والد کو بلایا تو ان کے گھر سے رحمت نازل نہیں ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام کا بیٹا کوئی نبی نہیں ہوا، حالانکہ پوری لڑی نبی تھی. یوسف، پھر یعقوب، پھر ہارون، پھر ابراہیم علیہ السلام، پوری ایک لڑی نبیوں سے آ رہی تھی. تو یوسف کا بیٹا نبی ہے. جی عیسیٰ غزالی. یہ میں پوچھ رہا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کی اولاد سے کوئی نبی نہیں آئے؟ نہیں. جو یوشع بن نون تھے، کیا یہ نبی نہیں تھے؟ نہیں، جو خاص بیٹے کی بات ہو رہی ہے. ان کی کوئی اولاد نبی نہیں تھی؟ اولاد نبی نہیں تھی. اچھا. ٹھیک ہے جی. ہاں تو یہ وہ انہوں نے نقطہ نکالا ہمارے ایک استاد نے، کیونکہ یونیورسٹی میں آپ کے استاد سارے ہوتے ہیں، شیعہ بھی، سنی بھی، وہابی بھی، دیوبندی. تو اس استاد سے میری 2-3 مرتبہ جھڑپ بھی ہوئی تھی، بلکہ اکثر سے ہوئی تھی. پھر ہمیں نقصان بھی اٹھانا پڑا. مجھے 1 سال پیچھے کر دیا بحث کی وجہ سے. تو خیر وہ تو پھر چلتا رہتا ہے نا، جس کا جہاں ہاتھ پڑے. یونیورسٹی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سارا جو ہے نا وہ رزلٹ، وہ سارا کچھ استاد کے ہاتھ میں ہوتا ہے. جو آپ کا ٹیچر ہوتا ہے وہ آپ کو پیچھے بھی کر سکتا ہے، جو بھی بہرحال. تو اچھا پھر انہوں نے یہ بات کی. اچھا فلما دخلوا علی یوسف، جب یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے والد آئے، آوا علی، جگہ دی ان کو، اب وہ اپنے والدین کو. ٹھیک ہے نا، وہ اچھی تھی ظاہر پہ دوسری جو ماں تھی انہیں. وقال، اور کہا ادخلوا مصر میں داخل ہو جائے انشاءاللہ، اللہ کا نام لے کے انشاءاللہ، امن کے ساتھ. ٹھیک ہے. ورفع ابویہ، اپنے والدین کو، علی العرش، تخت پر. وخروا له سجدا، انہوں نے سجدہ کر لیا. ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ کیے بھائیوں نے. وقال، کہ لگے یا اباتی، ابو جی، ھذا تعویل رؤیا، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، من قبل، اس سے پہلے جو میں نے خواب دیکھا تھا. جی خواب کیا تھا؟ یاد ہے کسی کو؟ جی نوشین بن، خواب کیا تھا جو یوسف علیہ السلام؟ یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا سے کی تھی بات، وہ ستاروں والی، کہ جو 11 ستارے میرے خیال سے ان کے اس میں آ رہے ہیں گود میں، اس طرح سے کوئی خواب تھا نا. جی گیلانی صاحب، خواب کیا تھا یوسف علیہ السلام کا؟ خواب وہی انہوں نے کہا تھا انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر، یہ جو ہیں 11 ستارے. جی جی. تو انہوں نے کہا تھا اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا. ہاں میں نے 11 ستارے دیکھے، رأیت 11، ٹھیک ہے، جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، سورج دیکھا ہے اور میں نے چاند دیکھا ہے. ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ یہ جو ہے نا خواب کی تعبیر ہے. ٹھیک ہے. قد جعلها ربی حقا، اس کو میرے رب نے سچ کر کے دکھایا.
وقد احسن بھی، اور اللہ نے مجھ پہ احسان کیا، اذ اخرجنی، اس نے مجھے نکالا، من السجن، ٹھیک ہے، سجن کس کو بولتے ہیں؟ قید سے، وجاء بکم، اور لایا تم سب کو وہ میرا رب، من البدو، بدو یعنی گاؤں سے، من بعد، اور اس کے بعد کہ ان نزغ الشیطان، کہ ڈال دیا تھا شیطان نے، بینی میرے درمیان، وبین اخوتی، اور میرے بھائیوں کے درمیان، یعنی نزغ یعنی لڑائی ڈال دی تھی میرے بھائیوں کے درمیان، تو اس کے باوجود بھی اللہ نے ملا دیا، ٹھیک ہے، ہم سارے یہاں ہو گئے۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب لطیف ہے، مہربان ہے جس کے لیے چاہے، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ ربی قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب تو نے دیا مجھے ملک، وعلمتنی، اور تو نے مجھے دیا سکھایا، من تعویل احادیث، ٹھیک ہے، خواب کی تعبیر، فاطر السماوات والارض، تو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرت، تو ہی میرا مولا کارساز ہے دنیا اور آخرت میں، توفنی مسلمن، یہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں، تو مجھے نا حالت اسلام میں، والحقنی بالصالحین، اور نیکوں کے ساتھ مجھے ملا دینا۔ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ حالت اسلام میں مجھے میرے مولا موت دینا اور نیکوں کے ساتھ مجھے ملا دینا۔ تو اب یہاں بات ہو گئی مکمل، اللہ آگے اپنے محبوب سے مخاطب ہے، ذالک من انباء الغیب، اے محبوب یہ غیب کی باتیں ہیں، نوحیہ الیک، ہم آپ کو وہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو بتائی جائے وہ غیب نہیں رہتا، یہ اہل حدیث کا موقف ہے، وہ کہتے ہیں غیب ہے ہی نہیں، بھئی جب اللہ نے بتا دیا غیب رہا ہی نہیں، بھئی اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ یہ غیب کی باتیں ہیں، اللہ بتا کے بھی کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نے وہی جو آپ کو کی ہے نا، یہ باتیں غیب کی ہیں، ٹھیک ہے۔ وما کنت لدیہم، آپ وہاں موجود نہیں تھے، اذ اجمعوا امرہم، جب وہ اس بارے میں فیصلہ مشورہ کر رہے ہیں، وہ یمکرون، اور وہ فریب کر رہے تھے بھائی ان کو، جو بھی یوسف علیہ السلام کے کنویں میں ڈالنے کے لیے، وما اکثر الناس، اکثر لوگ مومن نہیں ہوں گے، ولو حرست، اگر آپ حریص بھی ہو جائیں، بمؤمنین کہ وہ مومن ہوں، نہیں ہے، وما تسألهم، آپ تو ان سے مانگتے ہی نہیں، علیہ اس پر، من اجر، کوئی اجر، ان ہوا الا ذکر، مگر یہ ایک نصیحت للعالمین، جہان والوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے پورا ایک شہر بسا دیا الگ سے، کنعان والوں کے لیے، یہ جو آپ کے بھائی تھے نا، اور اپنے والد، الگ شہر بسا دیا، اور پھر وہاں آپ کی پھر 11 بھائی، پھر اس میں سے ان کی اولادیں، پھر بڑھتے گئے، ٹھیک ہے جی، تو یہ بن گئے بنی اسرائیل، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے علاوہ جو تھے وہ قبطی تھے، بنی اسرائیل تو یہی نہیں، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، بنی بیٹے، تو اسی سے پھر سارے نیچے چلتے چلتے کافی عرصہ جو ہے نا وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں یہ حکومت رہی، لیکن بالآخر پھر انہی مصریوں نے پھر قبضہ کر لیا، انہوں نے کہا جی اصل میں ہماری حکومت تھی، کرتے کرتے پھر انہی بنی اسرائیل کو پھر انہوں نے چلتے کئی سالوں بعد موسیٰ علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے پھر دردناک تکلیفیں دینے شروع کر دی، اور انہیں غلام بنایا گیا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو نجات اس طرح دلائی کہ ان کو لے کے گئے، اور پھر وہ جو آپ پڑھتے ہیں آگے واقعہ، پھر دریا آ گیا، عصا مارا، اور آپ دریا پار کرنے لگے، راستے بن گئے، 12 راستے بن گئے، اور جب بیچ میں پہنچے تو پیچھے فرعون آیا، اس نے بھی دیکھا کہ بھائی راستے کھلے ہیں، وہ بھی اس میں کود پڑا، تو جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کنارے پر پہنچی اور یہ بیچ میں آیا تو دریا مل گیا اور یہ سارے ڈوب گئے، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کو وہی وارث بنا دیں گے ان کی زمین کا، تو یہ بعد کے واقعات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مصر یہاں سے شروع ہوا تھا یہ ساری چیزیں، تو یوسف علیہ السلام نے پھر کام کیا، الگ عمارتیں بنائی، الگ شہر بنایا تھا، کافی ایسا حکومت رہی، لیکن بعد میں پھر وہی واپس آ گئے تھے۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں بہت ساری حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، بہت ساری معلومات اس میں جو قرآن کی روشنی میں ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے جی۔ تو آج ہماری مختصر کلاس یہی ہے، انشاءاللہ کلاس کو رمضان میں تھوڑا سا مختصر کریں گے، 40 منٹ کی کلاس کریں گے، ٹھیک ہے سعد علی؟ جی جزاک اللہ۔
बहुत शुक्रिया। हाँ, तो अब तरावी भी पढ़ते हैं, बस ये कि तसलसल रहे, थोड़ा बहुत चलता रहे। ठीक है जी, ठीक है नौशीन बहन। आवाज नहीं आ रही गिलानी साहब। जी सर, जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। हाँ तो ठीक है, कैसे इंशाल्लाह। करेंगे हम हदीस पर कैसे पढ़ेंगे फिर सब एक दिन कल वो पढ़ेंगे कल कैसे फिर? कल कल हदीस का होगा फिर इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह। हाँ, ठीक। एक रुकू पढ़ के ना इसका मुख्तसर जी जी तौर पे फिर हदीस पढ़ लेंगे। ठीक है जी, ठीक है, जी जज़ाकल्लाह। गजाली साहब। तो ये जो हमारे दो ग्रुप हैं दर्शन इस्लामी के अलग अलग, दोनों ग्रुप को जोड़ना दिया जाए। कोई हर्ज नहीं, जोड़ें भी या ना भी जोड़ें, उसमें आपस में गुफ्तगू भी आप कर सकते हैं, जरा आसानी हो जाती है, कोई मसला कोई नहीं है। ठीक है, इजाजत होगी इंशाल्लाह फिर। ठीक है जी, जी सर, अस्सलाम हाँ, वालेकुम। मौसम वालेकुम।